بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم چاروں آسمانی کتابیں ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم کس کی اتباع کریں؟ چونکہ اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور نبی علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوا۔ ہمارے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم کون سے نبی کی اتباع کریں، اور کیا ایک نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے دوسرے نبی کا انکار لازم آتا ہے؟ دیکھیے، نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور نبی علیہ السلام پر آخری کتاب نازل ہوئی اور وہ قرآن کریم کی کتاب ہے۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام سے پہلے کئی انبیاء آئے، کئی انبیاء ان کو صحائف دیے گئے، کچھ انبیاء ایسے تھے جن کو مستقل کتابیں دی گئیں اور نبوت دی گئی، رسالت دی گئی۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ جب اس کا آنا ہوا، جب اس کا نزول ہوا، تو اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو بھی سورۃ النساء آیت نمبر 47 میں مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الذین کتاب بما نزلنا مصدقا لما، کہ اے لوگو جو تمہارے پاس کتاب ہے، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اب جب شریعت محمدی آ گئی، اب جب نبی علیہ السلام کا دین آ گیا، تو آپ اپنی کتاب کو چھوڑو اور اس کتاب پر عمل کرو، چونکہ یہ کتاب آپ سے جو پہلی کتابیں تھیں، تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، یا پھر انبیاء تھے، ان کی تصدیق کرتی ہے، تردید نہیں کرتی۔ لیکن اب تا قیامت جو پوری انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، اعمال اور علوم کا ذریعہ ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، وہ قرآن کریم کی کتاب ہے۔ اور اب قرآن کریم کون سی کتاب ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ حجر میں آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیگر بھی کتابیں تو اللہ رب العزت کی نازل کردہ ہیں، پھر ایک مسلمان پر یہ آخر ضروری کیوں کہ وہ صرف قرآن کریم کی تعلیمات پر ہی ایمان لائے اور ان کو دل و جان سے تسلیم کرے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ قرآن کریم سے پہلی کتابیں بھی آسمانوں سے نازل ہوئیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آج وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ آپ پوری دنیا میں چکر کاٹیے، مشرق میں جائیے، مغرب میں جائیے، شمال میں جائیں یا جنوب میں جائیں، جس ملک میں جہاں کہیں بھی جس شہر میں جائیں، آپ کو کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصل حالت میں نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آسمانی کتابیں آئیں، ان میں سے کسی ایک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے لی ہے، اور جو یہود تھے، نصارہ تھے، دیگر مذاہب والے تھے، انہوں نے اس میں رد و بدل کیا، چینجنگ کی، اور آج آپ دیکھیں تو ایک شہر کی بائبل ایک طرح کی ہوگی، دوسرے شہر کی دوسری طرح کی ہوگی، اور وہ بھی مختلف ترجموں میں یا مختلف زبانوں میں آپ کی ملے گی، اس اصلی زبان میں بھی آپ کو وہ کتاب نہیں ملے گی۔ لیکن 1400 سال بیت چکے، 1400 سال گزرنے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ایک عرصہ دراز گزرنے کے باوجود قرآن کریم آج بھی اپنی اسی اصل حالت میں زبر، زیر، پیش اور نکات کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ آج دنیا میں فقط یہی وہ کتاب ہے کہ جو اپنی اصل حالت پر موجود ہے، اور اس پر ہی چلنے، اس کی تعلیمات پر چلنے میں اور اس کے احکامات کو ماننے میں ہی میری اور آپ کی نجات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑی اللہ رب العزت نے انہیں شان، عظمت اور دبدبہ عطا کیا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جس گلی سے تم جاتے ہو، شیطان وہاں سے اپنا رستہ بدل دیتا ہے۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زانو تلمذ طے کیے ہوئے تھے، ہاتھ میں کچھ اوراق پکڑے ہوئے تھے، کچھ
صفحات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تورات کے کچھ اوراق ہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر غصے کے آثار نظر آئے اور کہا کہ یا عمر لو کان موسیٰ حی، اگر موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے نا تو وہ بھی میری اتباع کرتے، یہ تورات نہیں چلتی۔ تو معلوم ہوا کہ گزشتہ تمام جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں اور قرآن کریم ناسخ کتاب ہے، قرآن کریم اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم انہی تعلیمات کو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اللہ رب العزت کے قرآن، حضرات صحابہ کرام کے فرمان یا ان کے جو طور طریقے ہیں ان کے مطابق ہم پورا کریں گے تو ہماری دنیا کی بھی نجات ہوگی اور آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ ہم کوئی اور طور طریقہ پکڑ لیں گے یا پھر من گڑت اپنی طرف سے کوئی ایسے طریقے اپنے نجات کے لیے ایجاد کر لیں گے تو یہ جان لیجئے کہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی محبت، قرآن کریم کے ساتھ لگن اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل نصیب فرمائے۔ والسلام۔